ہوا بھاگتے ہوئے آیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرمگاہ میں اندام نہانی میں اس نیزے کو داخل کر دیتا ہے. میرے بھائیوں سن لینا بہت آسان ہے، اور جب یہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑے تو بڑے بڑوں کے دل ہل جائیں گے، کلیجے کانپ جائیں گے. ہو سب ہم تو اپنے ایمان کو نہیں، ایک کرسچن لڑکی نے پیار کیا تو ہم اپنا اسلام بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کی اندھی محبت کے چکر میں. یقین نہ آئے تو جھارکھنڈ چلے جاؤ، یقین نہ آئے تو بہار کی بستی میں چلے جاؤ. میں ہندوستان کے چپے چپے میں جاتا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ کس طریقے سے عیسائی مشنریاں لڑکیوں کو پھینک پھینک کر عیسائی بنا رہی ہیں مسلمان لڑکوں کو. اور جو لڑکی نے کامیاب ہو گئی پیار میں، وہ اس چکر میں رہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو گے عیسائی بنو گے. پھر وہ عیسائی نوکری بھی دے دیتے زندگی بھر کے لیے. آدمی کو 5-6 ہزار کا ہی تو سارا چاہیے آج کے اس دور میں. میرے بھائیوں آج مسلمان لڑکے بہگ رہے ہیں، عیسائی بن رہے ہیں، وہ لڑکیوں کا جال پھینک رہے ہیں. ہم تو ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، پیار کے جال میں پھنسے تو اسلام کی دین کی قربانی دے ڈالی، ورنہ میں یہ پڑا ہوا کوڑا اٹھا کر تیرے ہاتھ میں دے دیتی. کہا کہ کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی کوڑا ماروں گا اونٹ بھاگیں گے، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، کعبے کے رب کی قسم اتنی ہی دیر مجھے جنت میں داخل ہونے میں لگ رہی ہے. جلدی کر. ابو جہل کو غصہ آتا ہے، اس نے دونوں اونٹوں کو کوڑے مارے. دونوں اونٹ بھاگتے ہیں، ایک پورب کی طرف ایک پشچم کی طرف. سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن چہرہ بچ جاتا ہے، چہرہ بچ جاتا ہے، مسکراہٹ باقی ہے. ابو جہل پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنے لگا اور کہتا ہائے میری بربادی، ہائے میری نالائقی، ہائے میری کمبختی، سب کچھ چھینا لیکن سمیہ تو جیت گئی. مرتے وقت میں تیرے جسم سے تیرے چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھین سکا. مر بھی رہی ہے تو مسکراتے ہوئے، گئی بھی ہے تو اچھا چہرہ لے کر اس دنیا کو چھوڑا ہے تو نے. عمار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یاسر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ درد بھرا منظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہیں، جمعے کا دن ہے، آپ نے ایک ایک کا نام لے کر خطبہ دیا اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا اے ابو بکر تم بھی ہو، عمر تم بھی ہو، عثمان تم بھی ہو، علی تم بھی ہو، سب سن لو. اے عمار تم بھی ہو، اے یاسر تم بھی ہو، سب سن لو. ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، اے علی تم بھی جنتی ہو، عمار تم بھی جنتی ہو، یاسر تم بھی جنتی ہو. فرق اتنا ہے، اے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے. اے عمار، اے یاسر تم نے اپنی ماں اور اپنی بیوی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا ہے. اس برو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا. یہ ہے صبر. بڑی سے بڑی مصیبت آئی لیکن حضرت سمیہ کو اس کے ایمان سے پلٹ نہیں سکی. یہی صبر ہے. جو نوجوان لڑکے کنورٹ ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تم صبر کا پیمانہ اپنے ہاتھ میں لیے رہنا اور انشاءاللہ یہ صبر تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا. پریشانیاں آئیں گی، ابھی تو تمہیں پریشانیوں کا الف شروع ہوا ہے، زیڈ تک تمہیں پہنچنا ہے. ابھی الف شروع ہوا ہے، اے شروع ہوا ہے، تمہیں زیڈ تک پہنچنا ہے. الف شروع ہوا ہے، تمہیں یا تک پہنچنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سے اتنا سخت امتحان نہ لے، اور تو لے رہا ہے تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق تو ہی عطا فرما. میں نے 2 گھنٹے کے اس پروگرام میں میرے بھائیوں چلتے چلتے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. حق اور صبر، میں نے حقوق کو چھوڑ دیا ہے. کبھی سن لینا، بڑی درد بھری ہے داستان میری. میرے بھائیوں کل محبت رسول کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. میری طبیعت بھی آج کچھ ناساز ہے، پھر بھی 2 گھنٹہ ہو گیا ہے. ایک وقت کی اہمیت بھی ہوتی ہے. اس 2 گھنٹے کے اندر جو کچھ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس دعا کے ساتھ میں ختم کروں گا اپنی بات کو کہ بارے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سب کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما. ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، عمل صالح ہمارے اندر پیدا فرما، حق کہنے کی توفیق عطا فرما.
اور حق کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس حق کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں الہ العالمین ان پریشانیوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔